الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الغني ظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے اسلام کو، ایمان کو، اسلام کے احکامات کو ایسا عطا کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سارے احکامات بیان فرمائے اور بہت سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے. جن احکامات پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا، اس کو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. آپس کے معاملات کو اسلام بہت اہمیت دیتا ہے. آپس کے معاملات، لین دین کے معاملات، آپس کے مالی معاملات، یہ درست رہے، اسلام اس کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لین دین کا ایک معاملہ جو کہ قرض ہے، اس معاملے کو قرآن میں، اس معاملے کو کیسے کرنا ہے اس کو قرآن میں بیان فرمایا. پورے قرآن کی سب سے طویل آیت، سب سے طویل، سب سے لمبی، سب سے بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمائی. اور پوری آیت، یعنی پورے، اگر ایک صفحے کی آیت ہے، اس پورے صفحے کی آیت اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکامات میں بیان فرمائی کہ قرض لینا دینا کیسے ہے. تو اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے ہر وقت ہر معاملے میں رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے، بشرط یہ کہ ہم اس سے رہنمائی خود حاصل کریں. اگر ہم حاصل کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں حاصل کریں گے تو نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا جی، قرض کا معاملہ آپس میں اگر جب کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب آپس میں کسی قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک مدت مقرر تک، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوا، اس کو لکھ لو، لکھت پڑھت کر لو، اس کے اندر تحریری طور پہ اس کو عمل میں لے آؤ. اس کو کوئی معاملہ کرو، اس کو تحریری طور پہ عمل میں لے آؤ. اور اگر بالفرض تم نہیں لکھ سکتے، پہلے زمانے میں ہر آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اگر تم نہیں لکھنا پڑھنا جانتے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ ایک کاتب ہو جو کہ ان کے درمیان کے معاملات کو لکھ لے. اور اس کے علاوہ اس پہ اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کر لو، اس کے اوپر گواہ بھی بنا لو. پھر آدمی ذہن میں سوچتا ہے کہ ہمارے تو روزانہ کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے، چھوٹے بڑے. تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، اس بات سے کسی قسم کی تمہیں کمزوری یا کسی قسم کی تمہیں سستی، کاہلی نہیں ہونی چاہیے. ان تکتبو، کہ معاملے کو لکھو، صغیراً کان او کبیراً، چاہے تھوڑا ہو معاملہ، چھوٹا معاملہ ہو، تھوڑا لین دین ہو یا زیادہ لین دین ہو. یعنی تھوڑا سا معاملہ ہو، معمولی معاملہ ہو، تھوڑے سے پیسوں کا معاملہ ہو تو اس کو بھی لکھو. اور جو زیادہ پیسے کا معاملہ ہو، بہت زیادہ بڑا معاملہ ہو، اس کو بھی لکھو. یعنی یہ نہیں بات کہ تھوڑا سا معاملہ ہے اس کو کیا لکھنا، چھوڑو کوئی بات نہیں، ایسی دیکھ لیں گے اس کو. اس کے اندر تمہیں سستی کاہلی نہیں کرو. تو اللہ رب العزت نے یہ احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ حکم دیا ہے کہ جب قرض یا کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو. ہم اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہمارا کیا رویہ ہے؟ اگر کوئی آدمی لکھت پڑھت کی بات کرتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے کیا آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اتنی سی بات کو کیا لکھنا؟ تو جی ہو گیا، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جی، آپ میرے اوپر بھروسہ رکھیں. یا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کہنے کے بعد سامنے والے کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے پر نہ آئے، اگرچہ اس کی نیت خراب نہ بھی ہو. اگرچہ نیت ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی خراب ہو، کہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، آپ سے مال کھانا چاہتا ہے. نہیں بھی کھانا چاہتا ہو تب بھی جو ہے وہ آگے سے ایسی بات کرتا ہے کہ لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، ضرورت ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ چھوٹا سا معاملہ اس کو بھی لکھو، بڑا معاملہ اس کو بھی لکھو. پھر ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں میں قناعت پسندی تھی، اپنے چادر دیکھ کر پیر پھیلاتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، اپنے معاملات گھر کے کرتے تھے، اپنی ضروریات کو اپنی ضروریات میں خرچ کرتے تھے، تو جتنی وسعت ہوتی تھی اس کے مطابق کرتے تھے. زمانہ تبدیل ہوا، لوگوں نے مال اور دولت کی دوڑ لگانا شروع کر دی، آپس میں مقابلے بازی کی دوڑ لگانا شروع کر دی. پھر یہ بینکنگ سسٹم آ گیا، اس نے جو ہے وہ قرضے دینا شروع کر دیے. اب ہر آدمی کے پاس، ہر دوسرے تیسرے گھر میں کسی کے پاس گھر کے اوپر قرضہ ہے، کسی کے اوپر گاڑی قرضے پہ لی ہوئی ہے. آدھی سے زیادہ گاڑیاں روڈ پہ چلنے والی وہ ہم نے قرضے پہ لی ہوئی ہیں. اتنا زیادہ بڑھ گیا. جبکہ شریعت نے قرضے کے معاملے کو قرضے کے لینے والے کو دونوں طرف کے احکامات بیان فرمائے. لینے والے کے لیے بھی احکامات بیان فرمائے، دینے والے کے لیے بھی احکامات بیان فرمائے، دے کر واپس لوٹانے کے لیے بھی احکامات بیان فرمائے، واپس لینے والے کے لیے بھی احکامات بیان فرمائے. جبکہ شریعت نے قرضے کو سخت ناپسند کیا ہے، سخت ناپسند کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اولہ قرضہ ایاکم والدین، تم قرضے سے بچو. کیوں؟ اولہ ہم، شروع میں جب شروعات ہوتی ہے قرضے کی تو پریشانی سے ہوتی ہے کہ ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. وآخر حرب، اور جب وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو جھگڑے پہ ختم ہوتا ہے. جھگڑے پر مطلب کہ یا تو آدمی ادا نہیں کر رہا ہوتا وقت پہ، جھگڑا ہوتا ہے، یا آدمی وقت پر ادا کر دیتا ہے، اس میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، کچھ مال کھا جاتا ہے، ادا نہیں کر رہا ہوتا تو اس پہ جھگڑا ہوتا ہے. کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا آخر میں کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کثرت سے دعائیں فرماتے تھے، جس میں سے کچھ دعائیں بہت زیادہ تھیں. ایک تو عذاب قبر کے میں، عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی بہت دعا کرتے تھے. اور ایک دعا اسی طرح فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، میں گناہ سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی گناہ کرنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اسی طرح قرضے میں پھنس جانے سے پناہ مانگتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ قرضے سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اتنی بری بات تو، یعنی قرضہ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا اغرم، جب آدمی پر قرضہ ہو جاتا ہے، حدث فکذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ قرضہ دینے کے پاس اس کی اس وقت مہلت نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، مہلت ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی بس میں کل دے رہا ہوں، میں آج دے رہا ہوں، میں پرسوں دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں اس طرح کر رہا ہوں، میں اس سے مانگ رہا ہوں، یوں کر رہا ہوں، اس طرح کر رہا ہوں. وہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر اس کے بعد وعدہ خلافی کیسے؟ میں فلاں دن آپ کو دوں گا، اور فلاں دن آ جاتا ہے نہیں دے پاتا، وعدہ خلافی کرتا ہے. تو اس لیے شریعت نے اس کو بہت سخت ناپسند کیا. ہمارا ذرا سا معاملہ ہوتا ہے، کوئی شادی بھی آ جاتی ہے، عیاشی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے واہ واہ کروانے کے لیے قرضے لینا شروع کر دیتے ہیں. گاڑی چھوٹی ہے، بڑی گاڑی لینے کے لیے قرضے لینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ پیچھے کا پتہ نہیں کہ ہم دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ یعنی شریعت نے قرضے کے معاملے کو کتنا سخت بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا ما اشد، بہت زیادہ سخت معاملہ ہے، ما اشد، بہت زیادہ سخت معاملہ ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیبت کی وجہ سے ساکت خاموش رہے، بات نہیں کی آگے، سوال نہیں کیا آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان الرجل، اگر ایک آدمی مات فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مر جائے، ثم احیا، پھر اس کے بعد زندہ کیا جائے، ثم استشہد، ثم مات فی سبیل اللہ، پھر جہاد کرتے ہوئے مر جائے، ثم احیا، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، ثم مات فی سبیل اللہ، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے راستے میں، 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، لم يدخل الجنہ وما يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی یقضی دینہ، جب تک کہ اپنے قرضے کو ادا نہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ آج کا قرض دینار ہے، اور کل کا قرض، یہ قرض مر کے انسان آخرت میں لے گیا، فہو حسنات، تو وہ قرض پیسہ نہیں ہے، پھر وہ نیکیاں ہیں، نیکیوں سے قرض ادا کیا جائے گا. ایک صحابی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کیا ان کے اوپر قرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ جی ان کے اوپر قرض ہے۔ فرمایا گیا کیا اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے جو یہ دے سکے، یعنی قرضہ ادا کیا جا سکے، اس کی وراثت اس کے ترکے میں سے؟ فرمایا نہیں، اس کے پاس نے کچھ نہیں چھوڑا جو دے سکے، دیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ پھر اس کے بعد جب اسلام کو اللہ نے وسعت دی، مال آیا مسلمانوں کے پاس، فتوحات ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ آیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے اس کے اوپر قرض ہے؟ فرمایا جاتا کہ جی قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض اپنے ذمے لے لیتے۔ تو یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں، یہ قرض لے لو، یہ کر لیں گے، پھر دیکھیں گے دے دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس، جو لوگوں کے پیسہ لیتا ہے، یرید اداءها، ادا کرنا چاہتا ہو، اد اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ ومن اخذ اموال الناس، اور جو لوگوں کا مال لیتا ہے، یرید اتلافا اتلفہ اللہ، جو لوگوں کا مال اس لیے لیتا ہے کہ میں اس کو کھا جاؤں گا، ہڑپ کر جاؤں گا، پیسہ نہیں دوں گا، قرضہ واپس نہیں کروں گا، کسی طریقے سے ہڑپ کر لوں گا، اتلفہ اللہ، اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اسی کو پورا تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک طرف قرض کا معاملہ لینے کے لیے، لینے والے کے لیے اتنے احکامات ہیں کہ جب تک شدید مجبوری نہ ہو قرض نہ لیا جائے، اور لیا جائے تو شروع میں نے آیت سنائی کہ اللہ فرما رہا ہے ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، معاملات کرو، لین دین کا، قرضے کا معاملہ کرو تو فاکتبوا، لکھ لو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ولا تسأموا ان تکتبوا صغیرا کان او کبیرا الی اجل مسمى، کہ اگر چاہے چھوٹا معاملہ، چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا قرضہ ہو، اس کو لکھنا ضرور ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے بھاگے نہیں کوئی آدمی۔ اب دوسری طرف وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تمہارے پاس تم سے کسی نے قرضہ لیا ہو اور وہ تنگ دست ہو جائے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو مہلت دے دو تھوڑا آگے کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام کے ساتھ میرا اسراء معراج کا سفر ہوا، میں نے جنت کے دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا الصدقۃ بعشر امثالها، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، والدین ب18، اور جو قرضہ ہے اس کا ثواب 18 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے، قرض کا ثواب صدقے سے زیادہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ قرضہ لینے والا، سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا عموماً اس وقت مانگ رہا ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی، لوگ صدقہ دے دیتے ہیں، لیکن عموماً قرض مانگنے والا وہ ہوتا ہے جو بھیک نہیں مانگ سکتا ہوتا، جو صدقے نہیں لے سکتا ہوتا، اور وہ شدید مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو قرضہ دیتا ہے تو اس کا ثواب 18 گنا ہے، اور جو صدقہ دیتا ہے اس کا ثواب 10 گنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے قرضہ دیا، اس کے بعد اس آدمی کا قرضہ لوٹا نہیں سکا، جس نے قرضہ لیا وہ کسی وجہ سے نہیں لوٹا سک رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے دن اس پہ گزرتے جائیں گے، ہر دن یعنی 1 دن 2 دن 3 دن، ہر دن اس کے جتنا قرضہ اس نے دیا ہوا ہے اس کے برابر صدقہ کرنے کا اجر اس کو ملتا جائے گا، حتیٰ یقضی دین، ہو جاتا تک کہ جب تک کہ اس کا قرضہ اس کو لوٹا نہ دیا جائے، جب تک اس کا قرضہ واپس نہیں مل جاتا تب تک روزانہ اتنا ہی رقم صدقہ کرنے کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں آدمیوں کے لیے احکامات بیان فرمائے، جس کے پاس قرضہ ہے اس کے لیے کہا کہ نہ لو جب تک کہ دے نہ سکو، لے لو تو کسی بھی طریقے سے کر کے پورا کرو، دوسری طرف لینے والے کے لیے کہا کہ نرمی سے معاملہ کرو۔ ایک حوصب رجل من بنی اسرائیل، ایک آدمی کے حساب کتاب میں جکڑا گیا بنی اسرائیل کا، اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، فلم یجد لہ عملا، کوئی عمل نہیں پایا گیا جس کی وجہ سے جنت میں جائے، اس کو نجات مل جائے، الا ایک عمل کے علاوہ، وہ کیا تھا؟ وَكَانَ مُوسِرًا، وہ آدمی مالدار تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ حُكَّامَ وَعُمَّالَهُ، کہ اپنے عاملوں کو، اپنے کاریگروں کو، اپنے دکان پہ کام کرنے والے لوگوں کو، اپنے جو ماتحتوں کو کہتا تھا کہ انذر معسرن، کہ اگر کوئی آدمی ایسا آ جائے جو تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دو،
یا اس کو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے قرضہ دیا اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیا یعنی چھوڑ دیا، اذلہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اس سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل تحت عرشہ، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن ایک طرف یہ بیان کر دیا مثل الغنی ظلم، لیکن اگر کوئی آدمی کے پاس قرضہ ہو اور وہ نہ ادا کر رہا ہو اور اس کے استطاعت ہو تو وہ ظالم ہے. دوسری روایت میں آتا ہے من کان علیہ دین، جس کے اوپر قرضہ ہے، فَأَيْسَرَ، اس کے بعد وہ مہلت اس کو ختم ہو گئی، اس کے پاس مال آ گیا، وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ، اور اس کا قرضہ ادا نہیں کر رہا، فَإِنَّهُ آكِلُ سُحْتٍ، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سود کھا رہا ہو یا رشوت کھا رہا ہو. یعنی قرضہ کے پیسے موجود ہیں لیکن پھر بھی نہیں دیتا تو سود کھانے والا اور رشوت کھانے والے کے برابر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ معاملات بہت باریک اور نازک ہیں، اس لیے اپنے علماء سے پوچھیں کہ کیسے کیا جائے، کب کیا جائے. اس کو معاملات کو لین دین سے پہلے اس کو شریعت کے مطابق ہونا، پھر اس کے بعد دل کی نیت کے صاف ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.